بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک درویش ایک جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ اس نے ایک لنگڑی لومڑی کو دیکھا جو بے بسی کی چلتی پھرتی تصویر تھی۔ اس درویش کے دل میں خیال آیا کہ اس لومڑی کے رزق کا انتظام کیسے ہوتا ہوگا جبکہ یہ شکار کرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ درویش ابھی یہ بات سوچ رہا تھا کہ اس نے ایک شیر کو دیکھا جو منہ میں گیدڑ دبائے اس لومڑی کے نزدیک آیا۔ اس نے گیدڑ کے گوشت کا کچھ حصہ کھایا اور باقی وہیں چھوڑ کے چلا گیا۔ لومڑی نے اس باقی کے گوشت میں سے کھایا اور اپنا پیٹ بھرا۔ درویش نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو اسے اتفاق قرار دیا اور یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ لومڑی دوبارہ اپنا پیٹ کیسے بھرے گی وہی قیام کیا۔ اگلے روز بھی وہی شیر منہ میں گیدڑ دبائے اس جگہ آیا اور اس نے کچھ گوشت کھانے کے بعد باقی ویسے ہی چھوڑ دیا۔ لومڑی نے وہ باقی گوشت کھا لیا اور اپنا پیٹ بھر لیا۔ درویش سمجھ گیا کہ اس کے رزق پہنچانے کا انتظام اللہ کی طرف سے ہے۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں بھی اب اپنے رزق کے لیے کوئی جستجو نہیں کروں گا اور میرا رزق اللہ مجھے خود پہنچا دے گا، جس طرح لنگڑی لومڑی کو شیر کے ذریعے رزق پہنچا رہا ہے۔ درویش یہ فیصلہ کرنے کے بعد ایک جگہ جا کے اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا رزق بھی اسے پہنچ جائے گا، مگر کئی دن گزر گئے۔ اس کے لیے کھانے کی کوئی شے نہ آئی، یہاں تک کہ وہ کمزوری کی انتہا کو پہنچ گیا۔ اس دوران اس نے نزدیک ایک مسجد کے محراب سے یہ آواز سنی کہ اے درویش، کیا تو لنگڑی لومڑی بننا چاہتا ہے یا پھر شیر جو اپنا شکار خود کرتا ہے، جس میں سے خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے؟ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں یہ بیان کرتے ہیں کہ رزق پہنچانے کا انتظام اللہ کی طرف سے ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ اچھا بھلا ہو اور وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے۔ ایک اور جگہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن بادشاہ نے اپنے 3 وزراء کو دربار میں بلایا اور تینوں کو حکم دیا کہ تینوں ایک ایک تھیلا لے کے باغ میں جائیں اور باغ سے بادشاہ کے لیے مختلف اچھے اچھے پھل جمع کریں۔ وزراء بادشاہ کے اس عجیب حکم پر حیران رہ گئے اور تینوں ایک ایک تھیلا پکڑ کر الگ الگ باغ میں داخل ہو گئے۔ پہلے وزیر نے کوشش کی کہ بادشاہ کے لیے اس کی پسند کے مزیدار اور تازہ پھل جمع کرے اور اس نے کافی محنت کے بعد بہترین اور تازہ پھلوں سے تھیلا بھر لیا۔ دوسرے وزیر نے دل میں سوچا کہ بادشاہ ایک ایک پھل کا تو خود تو جائزہ نہیں لے گا کہ کیسا ہے اور نہ ہی پھلوں میں فرق دیکھے گا، اس لیے اس نے بغیر دیکھے جلدی جلدی ہر قسم کے تازہ، کچے اور گلے سڑے پھلوں سے اپنا تھیلا بھر لیا۔ تیسرے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ کی توجہ تو صرف تھیلے کے بھرے ہونے پر ہوگی، اس کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں اسے بادشاہ نہیں دیکھے گا۔ یہی سوچ کے وزیر نے اپنے تھیلے میں گھاس پھوس اور پتے بھر لیے اور محنت سے بچ گیا اور وقت بھی بچایا۔ اگلے دن بادشاہ نے تینوں وزیروں کو اپنے اپنے تھیلوں سمیت دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب تینوں دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے تھیلوں کی طرف دیکھا بھی نہیں اور حکم دیا کہ تینوں کو ان کے تھیلوں سمیت 1 ماہ کے لیے دور دراز جیل میں قید کر دیا جائے۔ اب اس دور دراز جیل میں تینوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے ان تھیلوں کے جو انہوں نے خود ہی بھرے تھے۔ پہلا وزیر جس نے اچھے اچھے پھل چن کر جمع کیے تھے وہ مزے سے اپنے انہی پھلوں پر گزارا کرتا رہا یہاں تک کہ 1 ماہ بآسانی گزر گیا، اور دوسرا وزیر جس نے بغیر دیکھے تازہ اور خراب تمام پھل جمع کیے تھے اس کے لیے بڑی مشکل پیش آئی۔ کچھ دن تو تازہ پھل کھا لیے لیکن پھر کچے اور گلے سڑے پھل استعمال کرنے پڑے، جس سے وہ بہت بری طرح بیمار ہو گیا اور اسے بہت تکلیف اٹھانی پڑی۔ تیسرا وزیر جس نے اپنے تھیلے میں صرف گھاس پھوس ہی جمع کیا تھا وہ کچھ دن بعد ہی بھوک پیاس سے مر گیا، کیوں نہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ کیا جمع کر رہے ہیں؟ آپ اس وقت اس باغ میں ہیں جہاں سے آپ چاہیں تو نیک اعمال اپنے لیے جمع کریں اور چاہیں تو خراب اعمال، مگر یاد رہے کہ جب بادشاہ کا حکم صادق ہوگا تو آپ کو اپنی جیل یعنی قبر میں ڈالا جائے گا۔ اس جیل میں آپ اکیلے ہوں گے جہاں آپ کے ساتھ صرف آپ کے نیک اعمال کی تھیلی ہوگی۔
جو آپ نے خود جمع کیا ہوگا وہی آپ کو وہاں کام دے گا۔ تو ساتھیوں، آج تھوڑی سی محنت کر کے اچھی اچھی چیزیں یعنی نیک اعمال اپنے تھیلے میں جمع کریں اور وہاں آسانی اور آرام والی زندگی گزاریں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک درویش بڑا مکار اور دنیا دار تھا۔ بادشاہ نے اس درویش کو دعوت دی اور تمام ارکان دولت اور سلطنت کے بڑے بڑے عہدیداروں کو بھی بلایا۔ یہ درویش جب اپنے گھر سے چلا تو اپنے ایک معصوم چھوٹے بچے کو بھی ساتھ دعوت پہ لے آیا۔ یہ معصوم بچہ اپنے باپ کے ساتھ دعوت میں آیا اور باپ کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ دعوت میں نہایت لذیذ اور عمدہ قسم کے کھانے تیار کیے گئے تھے اور کئی قسم کی ڈشز تیار کی گئی تھیں۔ کھانا چنا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ آپ بسم اللہ کریں اور شروع کریں۔ سب ارکان دولت انتظار میں کہ یہ درویش شروع کریں تو ہم بھی شروع کریں۔ اس نے کھانا شروع کیا اور یہ سب کچھ وہ معصوم بچہ دیکھ رہا تھا۔ درویش نے کوئی 5-7 لقمے کھائے اور کھانے کے بعد اپنا ہاتھ روک لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ حضور کھانا کھائیے۔ درویش نے کہا بس میں اتنا ہی کھاتا ہوں، میری خوراک اتنی ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ بادشاہ کا اور زیادہ عقیدہ بڑھ گیا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ ساری رات بندگی اور عبادت کرتے ہیں، ان کا تو نورانیت سے پیٹ بھر جاتا ہے، ان کی جسمانی خوراک کتنی کم اور تھوڑی ہے۔ اس نے جو کھانا کھایا بچہ دیکھ رہا تھا۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ عشاء کی نماز جب پڑھنے کے لیے گئے تو سب لوگ نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے، مگر درویش کی نماز ختم نہیں ہو رہی تھی۔ جب وہ درویش نماز سے فارغ ہو گیا تو بادشاہ سے اجازت طلب کی۔ بادشاہ نے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ فارغ ہو کر معصوم بچے کو گھر لے گیا اور جا کے بیوی سے کہا کہ بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا لاؤ۔ بیٹا حیران ہے، بیٹا یہ سب کچھ دیکھ کر آیا ہے، بچہ معصوم ہے، وہ داؤ پیچ کو نہیں سمجھتا۔ بیوی کھانا لائی اور جب یہ کھانا کھانے بیٹھ گئے تو بچہ کہتا ہے، اے میرے ابا جان، آپ نے بادشاہ کی محفل میں کھانا کیوں نہیں کھایا؟ باپ نے سوچا کہ اس نے سوال بھی عجیب کر دیا ہے۔ اس نے جواب دیا، بیٹا میں نے وہاں پر اس مصلحت سے ایک دکھاوے کے خیال سے کھانا نہیں کھایا تاکہ تیرے باپ کا رتبہ بڑھ جائے، اس لیے مجھے گھر آ کے کھانا کھانا پڑا۔ تو بیٹا کہتا ہے، جب آپ نے دکھاوے کے لیے کھانا کھایا تو اس نماز کی بھی قضا کر لیجئے جو صرف دکھانے کے لیے لمبی پڑی تھی۔ باپ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ افسوس یہ ہے کہ دکھاوے کے کھانے کی قضا تو ہم کرتے ہیں اور دکھاوے کی نماز کی قضا نہیں کرتے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے، ہم جو کام کریں اس میں دکھاوا نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور کوئی ایسا کام بھی نہ کریں جس سے دوسروں کو دھوکہ ہو، اور یہ دکھاوا اور دھوکہ دونوں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے، آمین۔